تک یہ حکم ہے اور کہاں تک پھر بیٹھتا ہے میرے بھائی؟ جب نبی کو حکم دیا جا رہا ہے اور اتل ما اوحی الیک، تلاوت کیجئے، تلاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پڑھو پڑھو بس پڑھتے جاؤ، قرآن کو ختم کرتے جاؤ، بس یہی مطلب ہے تلاوت کا؟ تلاوت کا مطلب ہے قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا، قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ تلاوت کا اصل معنی ہے، لغوی معنی ہے۔ عرب میں تلاوت کا جو معنی بتلایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے، اسے تلون کہا جاتا ہے، ہاذا تلون۔ تو اونٹنی کا بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، جب جنگل میں چل رہا ہوتا ہے تو کوئی خطرناک جانور اگر آتا ہے حملہ کرتا ہے تو اس کی ماں اسے بچاتی ہے۔ ہاذا تلون، یہ تلون تلاوت یہیں سے نکلا ہے، پیچھے پیچھے چلنا۔ جس طریقے سے اس اونٹنی کے بچے کو خطرناک جانوروں سے اس کی ماں بچاتی ہے، اسی طریقے سے اگر قرآن کے پیچھے پیچھے چلو گے، تلاوت کا اصل معنی یہی ہے، قرآن تمہیں منحوس قوموں سے بچائے گی، قرآن تمہیں ہمیشہ جو قومیں تم پر ظلم کرنا چاہیں گے ان ظالموں سے، ان جابروں سے، ان منحوسوں سے، یہ قرآن تمہیں بچائے گی اگر تم قرآن کے پیچھے پیچھے چلو گے۔ یہ تلاوت کا اصل معنی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ بس قرآن، رمضان کا مہینہ آ گیا، ختم کرتے جاؤ، جلدی جلدی پڑھتے جاؤ، 3-4 بار قرآن ختم کرنا ہے، بس سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ترجمہ نہیں معلوم ہے ہمیں، ہم ترجمہ نہیں پڑھتے، بس ختم کرو ختم کرو، بس ہمارا یہی ہے۔ کون سا اثر ہو رہا ہے آج ہمارے دلوں پر؟ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، روزانہ ایک پارہ ہمارے اور آپ کے درمیان سنایا جا رہا ہے، تلاوت کیا جا رہا ہے، کون سا اثر اور کون سی تبدیلی ہماری زندگی کے اندر آ رہی ہے؟ کیا یہی ہے قرآن کی تلاوت کا اصل معنی کہ قرآن کو صرف ختم کر دیا جائے اور ہمارے اوپر کوئی اثر نہ ہو؟ میرے بھائیوں، قرآن کو ختم کرنا اصل نہیں ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ اصل ہے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، قرآن مجید کے اندر آیت آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ اللہ کا کلام قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، آمنو کا لفظ، اے ایمان کے دعوے دارو، ہم ایمان والے ہیں، ہم تلاوت کر رہے ہیں، جیسے یہ لفظ آئے ایمان والا، وہاں غور کرے، اس آیت پر غور کرے، یا ایھا الذین آمنوا، یہاں ہمیں کیا بتایا گیا ہے، ایمان والوں کو کیا حکم دیا گیا ہے، یہ غور کرنا چاہیے، قرآن پر تدبر کرنا چاہیے۔ اس مہینے کے اندر ہمیں ایک موقع ملتا ہے میرے بھائیوں، اور مہینوں کے اندر ہمیں موقع نہیں ہے، دنیاوی کاموں سے موقع نہیں ہے، ہم نہیں نکال پاتے ٹائم۔ اس مہینے کے اندر ایک موقع ہمیں ملتا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اس طریقے سے کریں جس طریقے سے کرنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن پر غور کرنا، تدبر کرنا، یہ اصل ہے میرے بھائیوں۔ کہنے کا مطلب یہی ہے، جانتے ہیں جس دن ہم نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا اور قرآن کے معنی اور مطالب کو ہم نے سمجھنا شروع کر دیا، قرآن ہمیں کیا حکم دے رہا ہے ہم نے اس کو جاننا شروع کر دیا، قسم خدا کی اس دن ہمارے زندگی کے اندر گناہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، گناہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اٹھاؤ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرتوں کو، ان کی زندگیوں کے واقعات پر نظر دوڑاؤ۔ یہی مصعب بن عمیر ہے، اسعد ابن عزارہ نکلتے ہیں کہ آج مصعب کو نکال دیا جائے گا، مدینہ سے بھگا دیا جائے گا، ان کو بھگانے کے لیے وہ نکلتے ہیں۔ مصعب بن عمیر ایک صحابی ہے، جب اسعد ابن عزارہ ان کو نکالنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، پہنچتے ہیں تو ایک گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر کے سننے لگے،
مختصراً یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ مصعب بن عمیر کو مدینہ سے اور ان کے گھر سے باہر نکالنے کے لیے آئے تھے، یہ قرآن کی تلاوت سننے لگے۔ عربی زبان میں قرآن ہے اور عربی لوگ تھے، سمجھنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ قرآن پر غور کرنے لگے، تدبر کرنے لگے، قرآن کی تلاوت کو غور سے سننے لگے۔ دروازے پر دستک دیتے ہیں، مصعب بن عمیر جیسے ہی دروازہ کھولتے ہیں، یہ بندہ نکلا تھا کہ مصعب کو گھر سے اور مدینہ سے نکال دیا جائے گا، اور لوگوں سے اعلان کر کے نکلا تھا، لیکن قرآن کی چند آیتوں کو سننے کے بعد، اس پر غور اور تدبر کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اے مصعب اپنا ہاتھ بڑھاؤ، ہاتھ بڑھاؤ، اپنا ہاتھ بڑھاؤ، بیعت کرتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ یہ قرآن اثر کرتا ہے لوگوں کے دلوں پر، ہمارے دلوں پر کیوں نہیں اثر کرتا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو غور کرنے والی کتاب ہے، جو تدبر کرنے والی کتاب ہے، جو سمجھنے والی کتاب ہے۔ قرآن جو کہہ رہا ہے، اس کائنات کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن مجید کے اندر موجود نہ ہو، کوئی بھی ایسا راستہ نہیں ہے جو قرآن کے اندر اللہ نے بیان نہ کیا ہو۔ اور جب قرآن کھولو گے تو ڈائریکٹ قرآن مجید کے یہ الفاظ ہیں، یہ جملے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ دونوں کائنات، یہ رب کائنات کا کلام ہے، کسی ایرے گہرے نتھو گہرے کی بات نہیں ہے۔ تو اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے قرآن نازل کیا گیا۔ دوسری خاصیت کیا ہے؟ اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ آپ غور کریں گے، چلے جائیے نوح علیہ السلام کے امتیوں پر۔ حضرت نوح علیہ السلام کے امتیوں کو کتنی عمر ملی؟ 900 سال، 800 سال۔ ابراہیم علیہ السلام کے امتیوں کو کتنی عمر ملی؟ 200 سال، 300 سال، 400 سال۔ موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کو بھی 100 سے زائد، 200 سے زائد ہی عمریں ملی۔ لیکن امت محمدیہ کو 60 سال، 70 سال، 80 سال، زیادہ سے زیادہ کچھ گنے چنے لوگ 100 سال بس۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے رمضان کے اندر ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ آپ یہاں پر غور کریے کہ یہ فضیلت اور یہ رات اللہ نے کسی اور امت کو نہیں دی ہے، صرف امت محمدیہ کو یہ نعمت اللہ نے عطا کی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر 1000 مہینے سے زیادہ جو افضل اللہ بیان کر رہا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ تو اس رات اللہ رب العالمین نے کہا عبادت کرنے سے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ 83 سال 4 مہینے جب ہم نے گنا جوڑا تو 1000 جب ہم نے گنا تو 83 سال 4 مہینے عبادت کرنے کے برابر ہے۔ غور کر سکتے ہیں آپ، اگر آپ 50 سال کی عمر پاتے ہیں اور 50 سال تک آپ کی زندگی میں یہ رمضان کا مہینہ آیا اور آپ نے لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کی، تو کل قیامت کے دن نوح کی امت کھڑی ہوگی، ابراہیم کی امت کھڑی ہوگی، 200 سال، 300 سال، 400 سال، 1000 سال کے نیکیوں کو لے کر کے ایک طرف امت محمدیہ کھڑی ہوگی لیلۃ القدر کی برکت کو لے کر کے، ان کی نیکیوں پر ہماری نیکیاں بھاری ہو جائیں گی۔ یہ فضیلت ہے اس رات کی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر، قدر والی رات۔ لیل کے معنی رات، اور قدر کے 3 معنی ہیں، سمجھ لیجئے۔ لیلۃ القدر اللہ نے کہا ہے، قدر کی رات۔ قدر کے 3 معنی ہیں۔ پہلا معنی کیا ہے؟ برکت، کسی چیز میں برابر اضافہ ہونا، اس کو برکت کہا جاتا ہے۔
برکت کا یہ معنی نہیں ہے جیسے آپ دعا پڑھ رہے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت عطا کر، اللہم بارک علی محمد، ان پر برکت نازل کر. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی عمر میں برکت نازل، بلکہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی درجات پر کو اضافہ کر، برکت نازل کر، کسی چیز میں برابر اضافہ ہونا. قدر کا پہلا معنی کیا ہے؟ مقام اور عزت والی رات. مقام اور عزت کے معاملے میں کائنات میں کوئی ایسی رات نہیں ہے جو لیلۃ القدر کا مقابلہ کر سکے. قدر اور عزت کی رات پہلا معنی ہے. دوسرا معنی کیا ہے؟ تنگی. قدر کا دوسرا معنی ہے تنگی. اللہ نے کیوں کہا لیلۃ القدر؟ کیونکہ اس رات اللہ کے رحمت کے فرشتے اتنے زیادہ نازل ہوتے ہیں کہ پوری زمین تنگ ہو جاتی ہے. اتنے زیادہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اس زمین پر کہ پوری زمین تنگ ہو جاتی ہے، جگہ باقی نہیں رہتی ہے. جبرائیل امین کی معیت میں اور جبرائیل امین کی ذمہ داری میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. اے لوگوں، کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے اس رات کتنے ایسے لوگ ہیں؟ لیلۃ القدر کی رات آئے گی، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو تمباکو، سگریٹ اور طرح طرح کی برائیاں کرتے ہوئے راتوں میں نظر آئیں گے. آج ہمارے درمیان رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ نہیں ہے، انجوائے کا مہینہ ہے، کھانے کا مہینہ ہے. بس ہم انجوائے کر رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے. نیکیوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کا. زیادہ سے زیادہ نیکیاں کماؤ میرے بھائیوں، برائیوں پر اور گناہوں کی طرف مت جاؤ. لیلۃ القدر کی رات تنگ ہو جاتی ہے اللہ کے فرشتوں سے. اور یہاں ہمارا کام کیا ہے؟ کوئی ادھر گپ سڑاکے کر رہا ہے، ادھر کوئی خرافاتیں کر رہا ہے، تو کوئی ادھر برائی کر رہا ہے، گالی گلوچ ادھر ہو رہا ہے تو کوئی ادھر. اس طریقے سے ہماری حالت ہے میرے بھائیوں. تو یہ قدر کا دوسرا معنی ہے. تیسرا معنی ہے اندازے کا. اس رات اندازہ کیا جاتا ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات فیصلے والی رات ہے، یعنی اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس رات اللہ رب العالمین جو حکم دیتا ہے اس حکم کو پورے سال بجا لانا ہے. یعنی مثال کے طور پہ جیسے رمضان المبارک کے اندر کسی انسان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے اس کے روح کو قبض کرنا ہے، لکھ دیا جاتا ہے، اتنی روزی کمائے گا. یہ فیصلے والی رات ہے. میرے بھائیوں، کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم غلطی کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے بارے میں کیا لکھ رہا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین یہ فیصلہ تو نہیں کر رہا ہے کہ آج رات تو جتنا انجوائے کرنا چاہتا ہے کر لے، کل تیری موت ہو جائے گی؟ معلوم ہے کسی کو؟ اور یہ 5 راتیں ہیں، 5 راتوں میں ایک رات ہمیں تلاشنا ہے. ایک رات ہے قدر والی، لیلۃ القدر کی رات. تو رمضان المبارک کی دوسری خاصیت یہی ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. آئیے دوسری طرف چلتے ہیں. رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم وہ کام کر سکتے ہیں جو اور مہینوں کے اندر نہیں کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ رمضان کا مہینہ ہے، فجر کی نماز میں بہت سارے لوگ جب اذان ہو جاتی ہے تب اٹھتے ہیں، عام دنوں میں اور مہینوں میں. لیکن رمضان المبارک کے اندر ہمیں ایک موقع مل رہا ہے نیکیاں کمانے کا. آدمی سحری میں اٹھتا ہے، فجر کی نماز اذان سے پہلے اٹھتا ہے، اسے ایک موقع مل رہا ہے کہ وہ سحری کھانے کے بعد مسجد میں آئے. یہاں پر بعض لوگ یہ ایسے ہیں کہ سحری کھانے کے بعد سو گئے، نماز بھی غائب ہے. یہ ہماری حالت ہے، کھلواڑ چل رہا ہے. رمضان کو صرف ایک ٹائم پاس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو ہمیں کیا موقع مل رہا ہے کہ سحری کھانے کے بعد ہم مسجد میں آئیں، اذان سے پہلے بیٹھیں، تلاوت کریں، دعائیں مانگیں، پھر اذان ہو رہی ہے. اور مہینوں کے اندر ہمیں موقع نہیں مل رہا، اذان ہو گئی تب ہم اٹھے. تو اذان کا جواب دیجئے، اذان کے بعد کی جو دعا ہے اسے پڑھیے. فضیلت کیا ہے؟ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. یہ فضیلت ہے.
اذان ہو گئی، اب جماعت کا ٹائم 20 منٹ یا